آج خانم کے کمرے میں میٹنگ تھی۔ نیا کو معلوم تھا مگر اسے دفتر میں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی اور وہ خانم کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نیا سلام کر کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہلے تو اس کو جائزہ لینا تھا سب لوگوں کا، سب چہروں کا، شاید کوئی بات محفل میں ایسی تھی، تبھی بحث میں مصروف تھے سب۔ حاتم صاحب پتہ نہیں کون تھے مگر بڑے درد سے کہہ رہے تھے، بھائی ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ٹنوں کے حساب سے خشک دودھ امپورٹ کرتے ہیں۔ اس ملک کی مویشیوں کا کیا ہوا؟ اس ملک کے لوگوں کو کیا ہوا؟ بھائی لوگ اب خشک دودھ پسند کرنے لگے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ سجاد صاحب نے کہا، خشک دودھ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ حاتم صاحب بولے، صرف مجبوری ہے، یا تو وہ سستا پڑتا ہے یا آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، جھٹ پانی میں گھولا اور استعمال میں لے آئے۔ ایک اور فائدہ بھی ہے اس کا۔ خانم سگریٹ کا کش لینے کے بعد بولی، پہلے ہمارے گوالے دودھ میں گندا پانی اور جانے کیا کیا ملا کر لے آتے تھے، اب وہ ڈبے کا دودھ بند ہوتا ہے، مزے میں بھی فرق نہیں پڑتا اور غذائیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس پر زوردار کہکا لگایا گیا، لیکن اس المیے پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ حاتم صاحب پھر بولے، ایسا کیوں ہوا کہ ڈبے کے دودھ کا چور دروازے سے ہمارے ملک میں گھس آنا؟ کم از کم دودھ اور گھی میں تو ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے۔ رہنے دے حاتم صاحب، ٹی وی پر بچوں کے دودھ کے اتنے اشتہار آتے ہیں کہ بعض اوقات میں سوچتی ہوں ہماری نئی نسل کیا ان ڈبوں کے سہارے ہی پروان چڑھے گی؟ ایک اور صاحب جو کافی دیر سے چپ بیٹھے تھے بول اٹھے، آپ کو معلوم ہے اب جدید مائیں بھی ڈبے کے دودھ کو ترجیح دیتی ہیں۔ خانم نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہنا شروع کیا، ان کا خیال ہے کہ ماں کا دودھ پینے سے مائیں جذباتی طور پر بچوں سے بہت زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں، یا بچے اتنی زیادہ وابستگی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ماں کے مشاغل میں حائل ہونے لگتے ہیں۔ اسی وقت نیا کو محسوس ہوا جیسے اس کی چھاتیوں میں درد سا اٹھا ہے اور سینے میں کوئی گرم ابال سا آیا ہے۔ کیا یہ مامتا ہے؟ اس نے سوچا، کیونکہ اس نے پورے 2 سال موتی کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، خانم بولتی گئی، کہ عورت کو دفتر کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہاں بھی میاں بیوی دونوں مل کر زندگی کو ایندھن مہیا کر سکتے ہیں۔ اگر بچے کو شروع سے ہی ڈبے کے دودھ پر ڈال دیا جائے تو ماں کو باہر نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آسانی تو ٹیوب بیبی میں بھی بہت ہے۔ بڑی دیر سے چپ بیٹھے ہوئے بیگ صاحب نے آہستہ سے کہا۔ اس پر سب ذرا سی دیر کے لیے چونکے، پھر سب نے کہکا لگایا۔ پوری محفل میں صرف 2 خواتین تھیں اور ان میں سے یہ ایک موضوع پر بول رہی تھی۔ نیا بالکل چپ تھی، جانے نیا کو یہ موضوع پسند نہیں آیا تھا یا وہ بھی کوئی دھماکہ خیز بات کہنے کے انتظار میں تھی۔ بھائی ہم لوگ بالکل اپنے موضوع سے بھٹک گئے ہیں، خانم نے سگریٹ بجھا کر کہا، بلکہ چل پڑے ہیں کہیں اور۔ اصل میں ہم یہاں آج ڈبے کے دودھ کی اہمیت پر زور دینے کو اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ داؤد صاحب نے بچوں کے دودھ کے لیے جاپانی فرم کے ساتھ مل کر ایک نیا اور صحت افزا نسخہ آزمایا ہے۔ اس وقت بازار میں بچوں کے خشک دودھ کے بے شمار برانڈ بن رہے ہیں، جن میں ملکی بھی ہیں اور غیر ملکی بھی۔ اس میدان میں مقابلہ سخت ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ اس طرح پبلسٹی کی جائے کہ ان کی فیکٹری میں بنا ہوا خشک دودھ سر فہرست آ جائے۔ بس پھر تو آپ اسی ایک پوائنٹ کو سامنے رکھیں کہ اس دور میں جبکہ میاں بیوی دونوں کا اقتصادی گاڑی کو کھینچنا ضروری ہو گیا ہے، اگر بچے ڈبے کے دودھ پر لگا دیا جائے تو ماں اپنی ذہنی پریشانیاں لے کر دفتر نہیں جاتی۔ حاتم صاحب بولے، کس نام سے پبلسٹی کریں گے آپ اس دودھ کی؟ بیگ صاحب نے براہ راست داؤد صاحب سے پوچھا۔ آغوش ملک، داؤد صاحب بولے، واہ بہت اچھا نام ہے۔ حاتم صاحب نے داد دی۔ انہوں نے ایک اور جدت بھی کی ہے۔ خانم نے دخل اندازی کی، ڈبے کے دودھ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کے فیڈر اور نپل بھی بنائے ہیں اور اسی نام سے بنائے ہیں، یعنی آغوش فیڈر اور آغوش نپل۔ پھر تو ان کی فیکٹری کا نام آغوش مادر ہونا چاہیے تھا۔ بڑی دیر سے چپ بیٹھی نیا نے برجستہ فکرہ پھینکا۔ اس پر ایک خوشگوار سے کہکا نہ صرف فضا میں گھوما بلکہ اس کو رنگین بھی بنا گیا، بلکہ سب کو نیا کی موجودگی کا احساس بھی ہو گیا، بلکہ ان کو اندازہ بھی ہو گیا کہ نیا ایک انتہائی ذہین خاتون ہے۔ پھر سب لوگ اپنی اپنی رائے دینے لگے کہ کس طرح پبلسٹی کی جائے، کس طرح کمپین شروع کی جائے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو نیا بولی، پبلسٹی کے یہ زوردار اور بلند و بانگ قسم کے طریقے سب مقبول ہو چکے ہیں۔ اب آپ ایک بالکل سادہ اور گھریلو سا طریقہ اپنائیں، کیونکہ لوگ اب سادگی کو پسند کرنے لگے ہیں۔ مثلاً داؤد صاحب نے براہ راست نیا کی طرف دیکھا، آپ ہی بتائیے۔ مثلاً یہ کہ نیا نے سر جھکایا اور کاغذ پر پینسل سے کچھ لکھنے لگی، پھر سر اٹھا کر بولی، اگر اسکرین پر ایک گھریلو اور سادہ سی ماں دکھائی جائے جو گھر کے کاموں میں بری طرح مگن ہے، اتنے میں جھولے میں پڑے ہوئے بچے کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی ہے، سامنے کارنز پر آغوش مل کر ڈبہ دھرا ہے، جلدی سے اس کا
دودھ بناتی ہے اور آگوش فیڈر سامنے آ جاتا ہے۔ دودھ کو آگوش فیڈر میں ڈال دیتی ہے۔ اتنی دیر میں بچہ کچھ زیادہ ہی مچل گیا ہے۔ وہ دوڑ کر آتی ہے، بچے کو جھولے میں سے اٹھا کر گود میں لٹا لیتی ہے اور آگوش فیڈر اس کے منہ کو لگا دیتی ہے۔ بچے کو سکون آ جاتا ہے۔ فلیش بیک سے آواز آئے گی، ماں کی آگوش میں جاتے ہی بچہ آگوش مل مانگتا ہے۔ دوسری آواز کہے گی، وہ بھی آگوش فیڈر میں آگوش نپل کے ساتھ۔ سب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سوچ رہا ہے۔ اتنے میں چپڑاسی چائے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ نیا، تم نے بہت خوبصورت آئیڈیا دیا ہے، ہم اس پر مزید غور کریں گے۔ اسی خوشی میں سب کو چائے تو پلاؤ، خانم نے بڑی خوش دلی سے کہا اور نیا اٹھ کر چائے بنانے لگی۔ میں اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ نیا، تمہارے ذہن میں ہمیشہ اچھوتا نرالا خیال کیسے آ جاتا ہے؟ خانم نے نیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، مجھے تعجب نہیں کرنا چاہیے، تم جتنی حسین ہو اتنی ہی خوبصورت خیال تم جنم دیتی ہو۔ تمہارا یہ خیال سیٹھ صاحب کو بھی بہت پسند آیا۔ ہم نے سوچا ہے کہ اس پر ایک خوبصورت رنگین فلم بنائیں گے، مگر جانتی ہو سیٹھ صاحب کی ضد کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیا نے ادا سے پلکیں اٹھائیں۔ سیٹھ صاحب کہتے ہیں وہ اپنی ساری دولت لٹا دیں گے، مگر ان کی پبلسٹی فلم میں تم یہ کام ضرور کرو گی۔ نہیں خانم، نیا جلدی سے بولی، میں فلم میں کام نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ تم اتنی ٹیلنٹڈ ہو۔ خانم، بس میں یہ کام نہیں کر سکتی، میری امی اجازت نہیں دیں گی۔ ان سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایک خود مختار عورت ہو، وہ پرانے زمانے کی عورت ہیں، انہیں اس زمانے کے تقاضوں کا اندازہ نہیں ہے۔ تم جو صحیح سمجھتی ہو وہی کرو۔ خانم، یہ ایسی بات نہیں جو ان سے چھپائی جا سکے، ایک نہ ایک دن تو ان کے سامنے یہ سب آ جائے گا۔ نیا نے کہا، دیکھو نیا، کل جو کام معیوب خیال کیے جاتے تھے آج ان پر فخر کیا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ابتدا میں جو کام بھی لوگوں نے کیا اس پر اعتراض ہوا، اسے معیوب گردانا گیا، اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ مثلاً جب یہ بجلی پسماندہ ملکوں میں پہنچائی گئی تھی تو لوگوں نے اس کے خلاف ایک آسمانی آفت سمجھ کر واویلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب ریل گاڑی پہلی بار متعارف کروائی گئی تھی تو اسے بھی ذہنی طور پر قبول نہیں کرتے تھے۔ جب شروع میں ریڈیو کا رواج ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب گھر گھر میں مجرا ہوگا، لیکن آج وہی ریڈیو ضروریات زندگی میں شامل ہو گیا ہے اور ریڈیو پر گانا یا ڈراموں میں حصہ لینا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ مت جاؤ، 14-15 سال پہلے ٹی وی کو بھی اس قسم کی تنقید کا نشانہ بننا پڑا تھا، مگر اب اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہی ٹی وی میں حصہ لیتی ہیں۔ اسی طرح پہلے لوگ عورت کی ملازمت کے مخالف تھے، مگر اب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا بیوی فلاں فرم میں فلاں عہدے پر کام کرتی ہے۔ یاد ہے کسی زمانے میں ایئر ہوسٹس بننا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر اب ہر نوجوان لڑکی کا خواب ہی فضاؤں میں جاگتا ہے۔ اس لیے ہوائی کمپنیوں نے بھی شکل و صورت کی پابندیاں اٹھا دی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں اس کی طرف آ سکیں۔ اب تم کس فیلڈ کی بات کرو گی؟ رہی یہ بات کہ لوگ باتیں بنائیں گے، رشتہ دار تانے دیں گے، تو اس حقیقت کو بھی تسلیم کر ہی لو کہ لوگ صرف باتیں بنانے کے لیے ہی ہوتے ہیں اور عزیز و اقارب تانے دینے کے لیے، لیکن تمہارے دوست اور بہی خواہ ہمیشہ تمہاری شہرت سے خوش ہوں گے۔ جب کسی گھرانے کی ایک لڑکی شہرت کی تلاش میں گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو باقی لڑکیاں اس آرزو میں تڑپنے لگتی ہیں کہ کس بہانے سے وہ بھی گھر سے باہر نکل جائیں۔ نیا خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ نیا کے پاس واقعی دلائل نہیں تھے، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کسی اشتہاری فلم میں کام کرنے کا رد عمل کیا ہوگا۔ دوسری طرف اس کے من کے اندر ایک چور بیٹھا تھا جو دھک دھک کی تال پر کہہ رہا تھا، اور قدم تیز تیز اور قدم تیز تیز، منزل ماں دور نیست۔ ایک بار اس کا بھی اسکرین پر آنے کو دل چاہ رہا تھا، ایک بار اپنے آپ کو مجسم دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، اپنے من موہنی صورت اپنی نظروں میں اتارنے کی تمنا تھی۔ تم ایک بار کوشش تو کر کے دیکھو۔ اسے خاموش دیکھ کر خانم نے پھر اپنے ترکش سے ایک اور تیر پھینکا۔ سیٹھ صاحب تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، ہم پر ان کے بہت سے احسانات ہیں، شاید آگے چل کر وہ تمہارے کام آ سکیں۔ خانم، میں ڈرتی ہوں، میں بہت بزدل ہوں، نیا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہ تم بزدل ہو اور نہ تم ڈرتی ہو، تم ایک بہادر لڑکی ہو اور اب تک مردانہ وار حالات کا سامنا کرتی آئی ہو۔ بہت آگے جانے کے لیے زندگی کی فرسودہ روایات کو روننا پڑتا ہے، اپنی خود اعتمادی کو روڈ رولر بنا کر۔ خود نیا کی تمنا بہت آگے جانے کی تھی، بہت آگے۔ وہ جانتی تھی ستاروں سے آگے بھی جہان ہے، مگر کیا کرتی؟ ایسی آزمائش کی کٹھن گھڑی میں جانے کہاں سے خواجہ عبدالرحیم نکل آتے تھے۔ آخر تم اس وقت کیوں میرے سامنے آ جاتے ہو جب میں فیصلے کی سولی پر لٹکی ہوئی ہوتی ہوں؟ بالکل اچانک نیا پر گھبراہٹ کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی کہ آج کل وہ ضرورت سے زیادہ نروس ہو رہی ہے۔ نہیں، نروس نہیں تھی، بلکہ اس کیفیت کو تو ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں۔ ایکسائٹمنٹ کے تو اس سے اور بھی بے شمار موڑ آئے تھے۔ جب اس نے بیوٹی پارلر جوائن کیا تھا، جب پہلی بار اس نے جہاز کی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، جب پہل خانم کے دفتر آئی تھی، اور بھی بہت سے مواقع آئے تھے، مگر وہ ایک
تجربہ کار اور بااعتماد لڑکی تھی۔ پھر یہ کیسا انوکھا نرالا تجربہ تھا۔ ہر نیا کام کرنے سے پہلے شاید آدمی اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے اس نے کھلے آسمانوں میں چاند گاڑی پر قدم رکھا ہو۔ یہ تسخیر اور دریافت کی بات نہیں تھی، ایک نئے جنم کی بات تھی۔ آج وہ اس سے بھی جلدی آ گئی تھی۔ جی بھر کر موتی کے ساتھ کھیلی تھی، مگر کھیلتے کھیلتے وہ چونک کر سوچنے لگتی، پھر اپنی گھڑی کی طرف دیکھتی۔ وقت تو ہمیشہ اپنی رفتار سے گزرتا ہے، وہ جانتی تھی، مگر اس کا دل چاہتا تھا کہ کبھی کبھی وقت انسان کے اختیار میں آ جایا کرے، اس کے جذبات کے ساتھ چلے، ان کی حاجت بن کر چلے۔ مگر یہ کتنی انہونی بات تھی، بفرض محال ایسا ہو بھی جائے کہ وقت کتنے انسانوں کا ساتھ دے سکے گا۔ بیک وقت آدھی دنیا چاہ رہی ہوتی ہے کہ وقت ٹھہر جائے، جبکہ دوسری آدھی دنیا یہ خواہش کرتی ہے کہ وقت بجلی کی صورت کے ساتھ رواں ہو جائے۔ ہجر اور وصال کے درمیان وقت بہت بڑی حقیقت ہے۔ آج موتی بھی تھک کر جلدی سو گیا تھا۔ نیا نے اپنے کپڑوں کی الماری ٹھیک کرنا چاہی تھی، کپڑوں کا سارا ڈھیر بازوؤں پر آ رہا تھا۔ ترتیب دینے کو تو کبھی کبھی دل چاہا کرتا ہے۔ وہ رسالہ لے کر لیٹ گئی، صفحہ صفحہ دیکھ ڈالا، مگر ایک لفظ بھی نہیں پڑھا گیا، ایک تصویر بھی ابھر کر سامنے آئی اور وہ آگے نہیں آئی۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور بے اختیار اٹھ کر ٹی وی آن کر دیا۔ روشنی ہوتے ہی دیکھا کہ اشتہاری فلم چل رہی تھی، گھما کر جلدی سے بند کر دیا، مگر پھر اتنی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ دوبارہ ٹی وی لگایا اور آواز اتنی آہستہ کر دی جتنی وہ خود ہی قریب بیٹھ کر سن سکتی تھی۔ ابھی صرف 7 ہی بجے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر سیدھی امی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ امی جان کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ سر شام ہی کپڑا لپیٹے سو رہی تھی۔ آج شاید انہیں چکر زیادہ آ رہے تھے، یہ دیکھنے کے لیے آیا وہ سو رہی ہیں یا نہیں۔ وہ ان کے سرہانے کھڑی ہوگی، پھر آہستہ سے بولی، امی جان۔ امی جان بے سود پڑی تھیں۔ امی جان، دوسری آواز قدرے بلند تھی۔ امی جان نے چونک کر یوں اپنی لال آنکھوں سے اسے گھورا جیسے انہیں اس پر فرشتہ اجل کا گمان گزرا ہو۔ نیا گھوم کر ان کے سامنے آ گئی۔ کیا حال ہے آپ کا امی جان؟ ٹھیک ہوں۔ امی نے ذرا پرے ہٹ کر نیا کو بستر پر جگہ دی۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو چکر آ رہے ہیں، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ گولی کھائی تھی تم نے؟ کھا لی تھی۔ آپ کوشش کریں گے نیند آ جائے؟ اس عمر میں کہیں کوشش سے نیند آتی ہے؟ میں آپ کو ولیم دے دوں؟ نہیں بیٹی، ولیم کھانے سے مجھے وحشت ہوتی ہے، ابھی مجھے اٹھ کر نماز بھی پڑھنی ہے۔ اگر نیند کی گولی کھا لوں گی تو نماز بھولنے لگتی ہے، کچھ کا کچھ پڑھ دیتی ہوں۔ اب آپ سو ہی جائیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کو آرام نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر نیا اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کو مڑی۔ کیا تمہیں کسی کا انتظار ہے؟ نہیں تو، نیا نے اپنی بے قراری چھپاتے ہوئے کہا۔ پھر جاؤ سو جاؤ، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ سو جاؤں گی امی۔ جاتے جاتے نیا نے درمیان والا دروازہ بے آواز سا بند کیا، گویا غیر ارادی طور پر ایسا کر رہی ہو، مگر وہ ذرا سا کھلا رہ گیا جس سے دوبارہ اس نے بند کرنا مناسب نہ جانا، اور آ کے ٹی وی کی آواز اونچی کر دی اور یوں سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گئی جیسے واز سننے کا ارادہ رکھتی ہو۔ تھوڑی دیر ہتھیلی پر تھوڑی رکھے بیٹھی دیکھتی رہی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، وہ وقت جس کے انتظار میں نیا نے سانس روک رکھی تھی۔ انگریزی فلم کے ختم ہوتے ہی ایک نئی اور رنگین ایڈ چلنا شروع ہوئی۔ ایک خوش پوش اور خوش وضع مرد اپنا بریف کیس اٹھائے تیز تیز قدموں سے دفتر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا آیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ کار ایک گھر کے آگے رکی، وہ دوڑ کر نکلا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ بیڈ روم میں گیا، بیوی کو پکارا، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ بیوی کی جگہ کمرے میں ایک خوبصورت مہک پھیلی ہوئی تھی۔ جو ہی اس جادوئی خوشبو نے اسے اپنے حالے میں لے لیا، وہ بیوی کے لیے اور قرار ہو گیا۔ چاروں طرف اسے دیوانہ وار ڈھونڈا، بچوں کے کمرے میں دیکھا، کچن میں گیا اور نہیں ملی تو واپس بیڈ روم میں آ گیا۔ اسی وقت ملحقہ غسل خانے کا دروازہ کھٹ سے کھلا اور دیدہ زیب گلابی رنگ کی نائٹی میں ایک خود حور شمائل برآمد ہوئی۔ نائٹی میں سے اس کا انگ انگ چگلی کھا رہا تھا، گداز بازو ننگے تھے، قیامت خیز آنکھیں مسکرا رہی تھیں، ہونٹوں پر جان لیوا تبسم تھا اور وہ خوشبوؤں میں بسی باہر نکل آئی۔ اس کے شوہر نے لپک کر اسے بازو میں بھر لیا اور پھر ایک چکر دے کر سامنے ڈبل بیڈ پر پھینک دیا۔ بیک گراؤنڈ سے ایک فقرہ ابھرا، مسحور کن پرفیوم کا جادو جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ایڈ تو کبھی کی ختم ہو چکی تھی، مگر نیا ابھی تک آنکھیں پھاڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، یہ خاتون جو ابھی غسل خانے سے فتنے جگاتی برآمد ہوئی تھی، نیا ہی تھی، جیتی جاگتی نیا، جسے بالآخر خانم نے اس فلم میں کام کرنے پر آمادہ کر لیا تھا اور جس کا اسکرپٹ اس نے خود لکھا تھا۔ نیا نے کہا تھا، خانم میں چاہتی ہوں ہم پھر اسی خاموش فلموں والے زمانے کی طرف لوٹ جائیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لوگ ہمیشہ ماضی کو پسند کرتے ہیں، پرانا فرنیچر، پرانے زیور، پرانا فیشن، وہ زمانہ لوٹ لوٹ کر آتا ہے۔ آج کل ہر قسم کی اشتہاری فلمیں بن رہی ہیں جن میں ملبوسات، گانا، ناچ، اچھل کود سب کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اب ہم ایک خاموش فلم بنائیں۔ خاموش فلم کیسے بنے گی اور ہم اپنا مدعا کس طرح بیان کر پائیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو خوشبوؤں کے لیے ایک آئیڈیا دیتی ہوں۔
آپ بھی یقین رکھتی ہیں نا کہ خوشبوئیں بولتی ہیں، خوشبو کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہاں، تو اسی بات کو ہم سلو سلائیڈ پر دکھائیں گے۔ کس طرح؟ اس طرح نیا نے پوری وضاحت کی، پھر مزید کہا، ہم جو خیال لوگوں کے لیے دلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رات کے وقت تھکا ہارا شوہر جب گھر آتا ہے اور اپنے بیڈ روم میں گھستے ہی اسے اپنی بیوی کی مخصوص خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی ملتی ہے تو بیوی کے لیے اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، وہ مضطربانہ اس کو ڈھونڈنے لگتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے ایک فقرہ بھی نہیں کہیں گے، یہ کام خوشبو کرے گی، وہی خوشبو جس کا اشتہار بنانا مقصود ہے۔ خانم مروب ہو گئی تھی اور فلم بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس نے نیا کو قائل کرنا تھا تاکہ اس خاموش فلم میں نیا اپنی رگ جان ڈال دے، کیونکہ جب تک اس میں اتنی حسین لڑکی کام نہ کرے کہ جس کا ایک ایک انگ اور ایک نقش خود بولتا ہو، یہ فلم کیسے چلے گی؟ خانم کے دلائل کے آگے نیا کی ایک نہ چلی اور اب تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس حسینہ کو دیکھ رہی تھی جو لمحہ بھر کو آئی اور اس کے من میں ہلچل مچا کر چلی گئی۔ ایک پری پیکر، ایک اپسرا یا ایک دشمن ہوشربا؟ کون تھی وہ جو بجلی کی مانند کوندی تھی؟ نیا اپنا آپ دیکھ کر خود دنگ بیٹھی تھی۔ محویت کے اس عالم میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ امی جان اس کے پیچھے کھڑی ہیں اور انہوں نے بھی فلم دیکھ لی ہے۔ ذرا سی سرسراہٹ پر وہ اپنی محویت سے چونکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایسے لگا جیسے امی جان کنی کے عالم میں ہیں۔ ان کے چہرے پر نزا کی سی کیفیت تھی، ابھی وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی۔ امی جان لڑکھڑا کر آگے بڑھی اور نیا کے قدموں میں یوں ڈھیر ہو گئیں جیسے کوئی اپاہج بغیر بیساکھیوں کے چلنے کی کوشش میں پہلا قدم اٹھاتے ہی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ امی جان کا سر نیا کے گھٹنے کو لگا تھا۔ سنبھلنے سے پہلے نیا نے امی جان کی چیخیں سن لی تھیں۔ امی جان رو رہی تھیں، امی جان بلک رہی تھیں، امی جان کی روح پرواز کر رہی تھی۔ نہیں، امی جان نے نیا کو اسکرین پر اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ شک تو انہیں اسی وقت ہو گیا تھا کہ کوئی انہونی بات ہونے والی ہے جب نیا ان کے کمرے میں جا کر انہیں بار بار سونے کی تلقین کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی تھیں۔ کھلے دروازے سے انہوں نے دیکھا تھا کہ نیا دو زانوں ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی۔ وہ بھی دبے پاؤں دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئیں اور پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ نیا وارفتگی اور محویت سے اس کا آنا محسوس ہی نہ کر سکیں۔ جو ہی وہ آ کر کھڑی ہوئی ایڈ چلنا شروع ہو گیا۔ امی جان نے زندگی بھر ذہنی دھچکے کھائے تھے، اس لیے ہر نئے زخم کے لیے اپنے آپ کو فوراً تیار کر لیتی تھی، پر جانے کیوں انہیں نیا کو خود اسکرین پر دیکھ کر بڑا شدید صدمہ پہنچا۔ انہیں یوں محسوس ہوا کوئی آندھی اٹھنے والی ہے، گرد و بار اور بگولوں سے لدی آندھی جو ان کی نیا کو اڑا کر جانے کہاں لے جائے گی۔ نیا ایک لمحے کی سحر کی موج بن رہی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، بس ادھر سے ادھر جانا ہی زندگی کا روگ بن جائے گا۔ نیا نیا، امی جان نے اس کے دونوں گھٹنے پکڑ لیے۔ بیٹی تو راستہ کیوں بھول گئی ہے؟ یہ تیری منزل نہ تھی، میں نے تجھے منتوں مرادوں سے مانگا تھا، تیرا باپ تیرے سر کا ایک بال بھی کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ چند روپوں کی خاطر تو نے اپنے باپ کی عزت فروخت کر دی؟ نیا کے اندر غصے کا ابال اٹھا۔ اگر تو عزت و آبرو سے روٹی کما سکتی تھی، اگر میں نے تجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی تو پھر تو نے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کیوں کی؟ میرے پر کاٹ دو ماں، میرے اندر ذوق پرواز اتنا زیادہ ہے کہ جی چاہتا ہے کسی روز خود ہی اڑ جاؤں، مگر وہ پھر بھی چپ رہی۔ بولو نیا، مجھے اذیتیں دے کر مارنے کے لیے ساتھ لے آئی ہو، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ یہی نہ کہ اس وقت تمہارا ساتھ دیا جب سارے تمہارا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ فلم دیکھ کر تمہارے بھائیوں کا کیا حال ہوگا؟ تمہارے سارے دکھ میرے دکھ ہیں۔ یوں کرو، ایک دن اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دو، مجھے مار دو، میری زندگی کی اذیتیں ختم کر دو، مجھے پل پل کی یہ موت پسند نہیں ہے نیا۔ یہ کہہ کر امی جان نے اپنا سر نیا کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح رونے لگیں۔ امی جان کا سر نیا کے گھٹنوں پر تھا، سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، کہیں کہیں کوئی کالا بال گزرے وقت کی کہانی سناتا نظر آ رہا تھا۔ امی کے سفید بالوں میں ان کی ساری زندگی چھپی ہوئی تھی۔ کبھی یہ سر سیاہ تھا تو دل بھی جوان تھا، جوان دل میں بے چین امنگیں اور حشر سامان بلبلے بھی ہوں گے، دل نے بھی بھرپور انداز میں زندہ رہنے کی تمنا کی ہوگی، مگر تمنا کا عنوان خواجہ عبدالرحیم بن گیا ہوگا۔ ہاں، تمنا کا عنوان اکثر غلط بن جاتا ہے، کہیں خواجہ عبدالرحیم، کہیں شہباز احمد خان۔ امی نہیں جانتی، بالکل نہیں جانتی، میں تو ان کی زندگی کی محرومیوں کے بھی بدلے لے رہی ہوں، میری مجبور ماں۔ اور یکدم اسے اس سفید سر پر پیار آ گیا۔ اس سفید سر کا سایہ
نہ ہوتا تو وہ دنیا میں کس قدر اکیلی ہوتی، کون ہوتا اس کا یہاں۔ امی جان، نیا نے اچانک امی کو سینے سے لگا لیا۔ اس طرح نہ روئے، میری جان نکل جائے گی۔ مجھے کیا معلوم تھا آپ کو اس قدر صدمہ پہنچے گا، تو کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ اس نے امی جان کو کندھے سے پکڑ کر بستر پر لٹا دیا۔ امی جان رو رہی تھیں، بے دم تھیں اور بات بھی نہ کر سکتی تھیں۔ امی جان، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جو ہو چکا اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ امی جان، آپ اپنی حالت ٹھیک کریں، ورنہ میں رو رو کر پاگل ہو جاؤں گی۔ نیا نے امی جان کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ پکڑ لیے۔ ہم دونوں اس منجدہار میں تنہا ہیں نیا، امی جان نے انتہائی کمزور آواز میں کہا۔ ہم دونوں کا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ میں جانتی ہوں امی، ہم دونوں کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ نیا امی جان سے لرز گئی۔ امی جان، آپ ناراض نہ ہوں، میرا خدا کبھی ناراض نہ ہوگا۔ امی چپ ہو گئی۔ نیا دوڑ کر پانی کا گلاس لائی، پھر ایک ذہنی سکون کی گولی نکال کر امی جان کو دی، انہیں پانی پلایا اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ امی تھوڑی دیر چپ چاپ لیٹ کر چھت کو تکتی رہیں اور پھر نخیف آواز میں بولی، نیا تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اب تم کسی اشتہاری فلم میں کام نہ کرو گی، زندگی بھر نہ کرو گی۔ نہیں کروں گی، نیا نے صرف انکار میں سر ہلایا۔ کیا تم نے کوئی اور بھی معاہدہ کر رکھا ہے؟ نہیں، نیا نے پھر سر ہلایا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ میری بچی۔ امی جان، بس ایک ڈرامے میں کام کری ہوں، وہ بھی بیکل صاحب نے اس قدر مجبور کیا تھا کہ بس مانتے ہی نہیں تھے۔ بیٹی، آج تمہیں اس طرح مجبور کرنے والے لوگ تمہارے دوست نہیں ہیں، میں جانتی ہوں۔ گھر سے نکل کر زندگی کے میدان میں آئی ہو تو دوست دشمن کی تمیز بھی سیکھو۔ نیا نے نظریں جھکا لیں۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جو لوگ تمہارا چہرہ یا جسم خریدنا چاہتے ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ نیا کو ایک کپ کپی آ گئی اور بالکل اچانک اسے سردار صاحب کے ساتھ ہوٹل میں گزارا ہوا وہ دن بھی یاد آ گیا۔ گو میں چپ رہتی ہوں، ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوتی، مگر میری آنکھیں ہر جگہ تمہیں دیکھتی ہیں۔ نیا نے ٹھنڈی سانس چھوڑی۔ جہاں دلدل ہوتی ہے وہاں پاؤں سنبھال کر رکھتے ہیں، دلدل کے اندر جانے پر کوئی ساتھ نہیں دیتا، ہاتھ کھینچنے والا کوئی بھی نہیں ملتا۔ جب تم دلدل کے قریب جاتی ہو تو میرا دل روتا ہے۔ امی جان پھر آزردہ ہو گئیں اور پھر رونے لگیں۔ نیا آہستہ آہستہ ان کے پاؤں دابتی رہی۔ تم اگر یہ چاہتی ہو کہ زندگی کے باقی چند دن میں تمہارے ساتھ گزاروں تو تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اشتہاری فلموں میں کام نہیں کرو گی، کسی ڈرامے میں کام نہیں کرو گی، ورنہ میں اسی چھت سے کود کر جان دے دوں گی جس میں تم نے مجھے قید کر رکھا ہے، اور کسی دن تم دفتر سے گھر آؤ گی تو میری جگہ میری لاش ملے گی۔ نہیں امی جان، ایسا نہ کہیں۔ نیا جلدی سے امی جان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ کسی ڈرامے میں کام نہ کروں گی، کسی اشتہاری فلم کا معاہدہ نہیں کروں گی، لیکن جو ہو چکا وہ واپس نہیں لے سکتی۔ امی جان کو جب اس کے وعدے کا اعتبار ہو گیا تو اپنے آنسو صاف کر کے بولی، ایک اور وعدہ بھی کرو۔ کیا؟ نیا نے سر اٹھایا۔ کوئی اچھا سا آدمی ڈھونڈ کر شادی کر لو گی۔ نیا گمسم ہو گئی۔ اب تم زیادہ تر مردوں کے حلقے میں رہتی ہو، انہی میں سے کئی خواہش مند بھی ہوں گے، اپنی سمجھ سے کام لو، ایک ساتھی چن لو، نیک وفادار شریف نبھانے والا۔ نیک وفادار شریف نبھانے والا؟ نیا نے زیر لب دہرایا۔ کہاں ہو تم کہ تمہیں میری آتما کھوجتی پھرتی ہے، میرے پر پھڑپھڑاتے ہیں، میری آواز رک رک جاتی ہے۔ کس موڑ پر ملو گے تم مجھے؟ کب تک میں آنکھوں پر پٹی باندھے گول گول دائروں میں آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتی رہوں گی؟ آنکھ مچولی کے جوبن کا آخری اور پہلا کھیل یہی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے ہفتہ نیا کے تینوں بھائیوں کے غیظ و غضب میں ڈوبے ہوئے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ تینوں بھائی جہاں جہاں تھے وہیں سے انہوں نے نیا کے نام اور امی جان کے نام خطوط لکھے تھے۔ خطوط نہیں تھے، شعلہ اگلتی دھمکیاں اور نشتر چبھوتی ہوئی گالیاں تھیں۔ وہ سب کچھ لکھا تھا جو ایسے ہی غیرت مند بھائی لکھ سکتے ہیں، اور برا بھلا کہنے میں اپنا ہر وہ حق استعمال کیا تھا جو خون انہیں دیتا تھا۔ بڑے بھائی نے خط میں لکھا تھا، نیا نے ہماری ناک کاٹ ڈالی ہے، کل تک شہر میں گردن اونچی کر کے چلتے تھے، آج اس شہر کے گلی کوچوں میں نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جگہ جگہ ہماری بہن کے اشتہار لگے ہیں۔ وقاص بھائی نے لکھا تھا، نیا نے ہماری عزت کو 2 کوڑی میں بیچ دیا ہے، بھرے بازار میں ہماری پگڑی اچھال دی ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، کاش ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے زہر دے دیا ہوتا، کاش یہ پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی۔ مگر امی جان، حیرت ہے کہ آپ کی غیرت کو کیا ہوا؟ اور اویس بھائی کے خط میں غیرت زیادہ اچھل رہی تھی۔ جس دن سے میں نے نیا کو اسکرین پر دیکھا ہے میرا خون کھول رہا ہے، جی چاہتا ہے ایسی ننگ خاندان لڑکی کو گولی سے اڑا دوں، اس کی بوٹیاں کر کے چیلوں کے آگے ڈال دوں، تاکہ آئندہ کسی بھی گستاخ لڑکی کو اپنے خاندان کی عزت کے ساتھ اس طرح کھیلنے کا موقع نہ ملے۔ امی جان، اپنی لاڈلی کی باگیں سنبھالیں اور اس بے مہار ہونے سے پہلے اس کے منہ پر 2 تماچے لگائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی اس کے ناپاک خون سے ہاتھ رنگنے
کے بعد زندگی بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے چلا جائے۔ اسے دھمکی نہ سمجھا جائے۔ آئندہ اگر میں نے نیا کو کسی اشتہاری فلم یا فلمی پرچے میں دیکھا تو بھری ہوئی بندوق لے کر ہی کراچی آؤں گا اور اپنا فیصلہ بندوق کی نالی سے سناؤں گا۔ تینوں خط پڑھ کر نیا چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اسے تعجب نہیں ہوا اور نہ ہی افسوس ہوا۔ اس کے خون میں ابال ضرور اٹھا۔ اس کا جی چاہا وہ بغاوت کے بحرے خاکار میں چھلانگ لگا دے، ہاتھ پاؤں مارے اور دور دور تک نکل جائے، دور تک جہاں زندگی کے کوسے قزح ساحل پر باغیوں کو آخری سہارا دیتے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر تک کیتلی میں رکھے ہوئے پانی کی طرح کھولتے رہنے کے بعد اس نے زبان کھولی تو صرف اتنا کہا، شکر ہے امی جان، میرے بھائیوں نے میری خبر تو لی۔ اس سے پہلے تو انہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا تھا کہ مجھے خط لکھ کر میرا حال دریافت کریں، میرے بچے کے لیے شفقتیں بھیجیں، کبھی اتنا ہی پوچھ لیں زندہ ہو یا مر گئی ہو، کون ہے تمہارا آسرا، کہاں سے کھاتی ہو۔ انہوں نے تو اس 1.5 سال میں اپنی ماں کی بھی خبر نہیں لی۔ جو غیرت مند بھائی اپنی بہن اور ماں کو اپنے گھر روٹی رکھ کر نہیں کھلا سکتے تھے، اور جو غیرت مند اپنی مطلقہ بہن کے سر پر اوڑھنی نہیں ڈال سکتے تھے، ان کو غیرت کے ایسے کلمی مظاہرے زیب نہیں دیتے۔ ڈوب کے مرنے کے بعد جو اپنی اپنی ڈگر پر چل نکلے، وہ آج باپ کے خون کے حقدار کیسے بن گئے؟ امی جان نے کچھ جواب نہیں دیا، بستر پر بیٹھی آہستہ آہستہ سیب کا جوس پیتی رہیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے ان کی طبیعت خراب تھی، شاید انہوں نے بہت کم کیا تھا، بہت سوچا تھا اور بہت روئی تھیں، اس لیے انہیں ہائی بلڈ پریشر کا ایک اٹیک ہو چکا تھا۔ 2 دن ہسپتال میں رکھ کر نیا انہیں گھر لے آئی تھی اور بڑی دل جمعی سے ان کی تیمارداری کر رہی تھی۔ اس نے 1 ہفتے کی دفتر سے چھٹی لے رکھی تھی۔ امی کی اچانک بیماری نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ امی جان کو علم تھا کہ تینوں بھائی اسی قسم کے رد عمل کا اظہار کریں گے۔ اب چونکہ نیا نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرے گی، اس لیے امی جان نے اس ضمن میں مزید کچھ کہنا ضروری خیال نہ کیا۔ وہ نیا کا چہرہ پڑھ رہی تھی۔ نیا نے ٹھیک ہی کہا تھا، بھائی تو نیا کو گھر سے نکال کر بھول گئے تھے، جیسے کوئی دودھ میں سے مکھی نکال دے، اور یہ سب عذاب امی جان کے لیے تھے۔ حیران تھی کہ بیٹی کا ساتھ دیں یا بیٹوں کے در پر جا پڑیں۔ 1 ہفتے کے بعد جب نیا دفتر میں آئی تو خلاف معمول چپ چپ سی تھی، حالانکہ وہ اس 1 ہفتے میں ٹاک آف دا ٹاؤن بن چکی تھی۔ پچھلے جمعے اس کا ڈرامہ بھی ٹیلی کاسٹ ہو چکا تھا، جسے لوگوں نے بے حد سراہا تھا۔ نیا کا ایک اور ٹیلنٹ سامنے آیا تھا، اس کا بولنے کا انداز اور فکروں کی ادائیگی اتنی خوبصورت اور بے ساختہ تھی کہ لوگوں نے اس کے ساتھ بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ اس کی عدم موجودگی میں مبارکباد کے کئی پیغام آئے تھے، لیکن جانے کیوں نیا ڈری سہمی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے سڑک کے ہر چوراہے پر اس کا کوئی بھائی پستول لیے کھڑا ہے، کہیں نہ کہیں سے گولی ٹھائیں کرتی ہوئی آئے گی، اور کبھی کبھی تو بیٹھی بیٹھی اچانک بجنے والی فون کی گھنٹی سے بھی ڈر جاتی۔ پہلے تو وہ فون کی تیز آواز سے لرز اٹھی، پھر ریسیور اٹھا لیا۔ کتنی دیر تک وہ پہچان ہی نہ سکی کہ دوسری طرف کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ بڑی دیر کے بعد اسے پتہ چلا تو شوقی صاحب تھے۔ کیوں، کیا بات ہے نیا صاحبہ، آج آپ کی طبیعت تو ناساز نہیں؟ کچھ ایسی ہی بات ہے، نیا نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ کئی دنوں سے آپ کو فون کر رہا ہوں مگر آپ دفتر میں ملتی ہی نہیں ہیں۔ اصل میں میری امی بیمار تھیں اور میں چھٹی پر تھی۔ اوہو، اب کیسی ہیں؟ اب تو ٹھیک ہیں جی۔ میں نے آپ کا ڈرامہ شفق شفق دوشیزہ دیکھا ہے۔ نیا خاموش رہی۔ کیا بتاؤں کس قدر پسند آیا، سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے حسن کی داد دوں یا ایکٹنگ کی۔ یقین کیجئے میں نے پچھلے سالوں میں ایسا چہرہ اسکرین پر نہیں دیکھا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، نیا نے آہستہ سے کہا۔ آپ وہاں دفتر میں بیٹھی بیٹھی اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں۔ جی؟ نیا چونکی۔ اس سے بڑی اسکرین آپ کی منتظر ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ ویسے قبل از وقت بتانا تو نہیں چاہیے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے تو اپنے ایڈیٹر سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ پر ایک کہانی لکھے، ایک جاندار اور خوبصورت کہانی، دل کی دھڑکن کو تیز کر دے، بالکل آپ کی طرح۔ جی؟ نیا حیرت سے بولی۔ آپ کو فلم میں لانے کا سہرا میرے سر پر ہوگا، یہ کارنامہ میں سر انجام دوں گا۔ اور آپ کو بتا دوں، انڈسٹری تو آپ جیسی تعلیم یافتہ اور باشعور ایکٹریس کی ضرورت ہے، اور انڈسٹری پر یہ احسان عظیم میں کروں گا۔ میں اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لگا دوں گا۔ میں آپ کو آپ کے شایان شان معاوضہ دوں گا۔ میں آپ کی مرضی کی کاسٹ رکھوں گا۔ نیا نے آہستہ سے فون رکھ دیا۔ ہر آدمی میں کی گردان کر رہا ہے، ہر نفس انا کے پنجرے میں پھڑپھڑا رہا ہے۔ ویسے بھی نیا فلموں میں جانا نہیں چاہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ وہ جگہ جہاں کانے نمک رفت نمک شد ہو جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ زندگی کا کینوس بہت نازک ہے اور اس پر بے شمار رنگ بکھرے ہوئے ہیں، پھر بھی جانے کیوں اسے اپنی منزل کا تعین نہیں ہو رہا تھا۔ شہرت دبے پاؤں اس کی چوکھٹ پر چلی آئی تھی، اور دولت کا اسے انتظار تھا۔ دولت کمانے کا ایک راستہ انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ سوچوں کے دوراہے پر تھی۔ پچھلے مہینے خانم نے اس کی تنخواہ بڑھا دی تھی، یعنی اب وہ میڈیا مینیجر تھی۔ اس کے باہر اس کے نام کی تختی بھی لگ گئی تھی۔ نیا
میڈیا مینیجر اور تنخواہ بھی 4,000 روپے ماہانہ۔ 4,000 روپے ماہانہ کے علاوہ اس کمپنی میں آ کر اس نے زندگی کے اور بھی کئی رنگ دیکھے تھے، اور بھی دروازے کھلے تھے۔ خانم نے ساری بات توجہ سے سنی اور پھر اوکے کہہ کر ریسیور رکھنے کے بعد کافی دیر گمسم بیٹھی رہی، جیسے کسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے حسب معمول سگریٹ سلگھایا اور لمبے لمبے کش لیتی رہی۔ ہر کش کے دوران وہ سوچ میں اتنی دور تک جا رہی تھی کہ اس کا چہرہ غمازی کرنے لگتا کہ اس وقت کوئی بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ جب سگریٹ ختم ہو گیا تو خانم نے اسے ایش ٹرے میں بجھا دیا اور خود جیسے ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سیدھی نیا کے کمرے میں آ گئی۔ نیا اسے دیکھ کر چونکی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو نیا ڈارلنگ؟ خانم نے یوں ہنس کر کہا جیسے نیا کے علاوہ اس کو دنیا میں اور کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہوں خانم۔ ارے بھائی بیٹھو، کام کرتے وقت کھڑی نہ ہوا کرو۔ خانم بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا اصول تھا کہ جس ملازم کے کام سے خانم خوش ہوا کرتی تھی ہمیشہ اس کے کمرے میں خود جا کر میز کے آگے بیٹھ جایا کرتی اور تھوڑی دیر گپ شپ لگایا کرتی تاکہ ملازم کو احساس ہو کہ مالکن اس پر کس قدر مہربان ہے۔ ویسے بھی خانم دیکھ رہی تھی کہ نیا کافی دنوں سے بجھی بجھی سی رہنے لگی ہے۔ شہر میں اس کی شہرت کے ڈنکے بج رہے تھے اور ہر کوئی فدا ہو رہا تھا، مگر وہ ملول سی بجھ سی گئی تھی۔ نیا تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ خانم نے بڑی لگاوٹ سے پوچھا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں نیا؟ نیا نے کسی انجانے خوف سے سہم کر خانم کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری خوشخبریاں خرمنِ حیات کو لوٹ لیں گی۔ تم نے تو پہلے ہی مجھے خوابوں کے ایک ایسے جال میں پھنسا دیا ہے کہ میں ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اس سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ خانم نے نیا کے چہرے پر تجسس اور رشک سے سائے کے ساتھ ایک اور بھی سایہ دیکھا اور اس لیے مسکرا کر بولی، تمہیں معلوم ہے تم یورپ جا رہی ہو؟ میں؟ نیا اتنی زور سے چیخی کہ میز پر پڑا ہوا شیشے کا پیپر ویٹ تک لرز گیا۔ پھر اس نے معذرت طلب نظروں سے خانم کی طرف دیکھا اور بولی، آپ نے کیا کہا خانم؟ میں نے یہ کہا کہ تم یورپ جا رہی ہو، مگر کس لیے؟ تفریح کے لیے؟ کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ؟ مجھے کون بھیج رہا ہے؟ کمپنی بھیج رہی ہے۔ آپ کے ساتھ مجھے؟ نیا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بھائی، مگر کیوں؟ واہ، یہ کیوں کی تکرار اچھی ہے بھائی، تمہارا حق بنتا ہے، تم اتنے عرصے سے کمپنی کے مفاد میں کام کر رہی ہو۔ ہم اپنے اچھے مددگاروں کو ہمیشہ باہر بھیجا کرتے ہیں، اس مرتبہ میں نے سوچا کہ تمہیں سیر کے لیے بھیج دیا جائے۔ آپ بھی تو جا رہی ہیں؟ ہاں، مجھے بھی ایک ضروری کام سے جانا ہے، اتنے دن تم وہاں کی سیر کر لینا۔ کب جا رہی ہیں؟ پرسوں۔ پرسوں؟ یہ دوسرا اچنبھا تھا جس نے نیا کو ششدر کر دیا۔ پرسوں کس طرح جا سکتی ہوں میں؟ میری تو تیاری ہی نہیں۔ تم ابھی ایک پرچے پر مجھے اپنے تمام کوائف لکھ کر دے دو تاکہ شام سے پہلے میں تمہارا پاسپورٹ بنوا دوں۔ ایک دن میں یہ سب کیسے ہوگا؟ نیا نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ سب ایک دن میں ہی ہوگا، نہ صرف پاسپورٹ بنے گا بلکہ تمہارا ویزا بھی لگ کر آ جائے گا۔ خانم نے آخر اتنے دوست کس دن کے لیے پال رکھے ہیں؟ ایک دن تیاری کے لیے بہت ہے، صرف اپنے 2-4 جوڑے لے لو، باقی کپڑے وہاں سے خرید لینا۔ سفر میں ویسے بھی ملبوسات لے کر نہیں جانا چاہیے، اور خاص طور پر اگر لندن جانا ہو تو زیادہ کپڑے لے کر نہیں جانا چاہیے۔ دنیا بھر کے لوگ اچھی خریداری کے لیے لندن جاتے ہیں، اور پھر سمر میں تو وہاں پر شاہی خریداری کا سماں ہوتا ہے۔ اتنے میں خانم کے کمرے سے فون کی گھنٹی کی آواز آنے لگی اور خانم دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیا کا دل دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک سلپ نکال کر اس پر اپنی تاریخ پیدائش لکھنے لگی۔ اس تاریخ کو پیدا ہونے والی لڑکی ایک دن یورپ جائے گی، یہ کون جانتا تھا؟ اس کے ہاتھ برابر کانپ رہے تھے، آنکھوں میں عجیب سی خواب ناچ رہے تھے۔ خواب جہان نو کے، ستاروں سے آگے، آسمانوں کے قریب۔ طلب کا کوئی کنارہ نہیں، طلب بڑی ظالم ہے۔ بجھی بجھی نیا ایک دم جل اٹھی تھی۔ زندگی کس کے ساتھ اتنی مہربانیاں کرتی ہے؟ لوگ جلتے ہیں تو جلا کریں، زندگی دکھ اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر وقت مہربان ہو تو اپنے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کیوں روا رکھے؟ کل پتہ نہیں کیا ہو۔ ابھی تو وہ کھوجتی پھرتی تھی، خوابوں کی رنگ برنگی تتلیاں اس کے آگے پیچھے ناچ رہی تھیں، وہ انہیں پکڑنا چاہتی تھی مگر وہ اس کے ہاتھ سے مسلسل پھسل جاتی تھی، کبھی اس پھول پر اور کبھی اس پھول پر، کبھی اس پتے کی اوٹ کبھی اس ڈالی پر۔ وہ تو دیکھنا چاہتی تھی کہ خواب اور تتلی میں کیا فرق ہے۔ انٹرنیشنل پرواز ایک ان دیکھے جہان کی طرف رواں تھی، طیارہ غالباً فضاؤں میں تھا، وہ فضا ہوگی یا خلا؟ نیا نے شیشے سے باہر جھانکا، بادل ہی بادل تھے۔ جس طرح رنگ برنگے کپڑوں کے ڈھیر گھر کے میلے صحن میں پڑے ہوتے ہیں، اس طرح آسمان کے نیلے کناروں پر بادلوں کے سفید سفید ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ جب ان پر سورج کی شعاعیں قریب سے پڑتیں تو وہ بادلوں کے وہ سفید براق ڈھیر یوں چمک اٹھتے تھے جیسے ان میں چاندنی کے
बल्ब जल उठे हों, तब उसे चाँद की बुढ़िया के बाल याद आ जाते। सच में वो यूं तसव्वुर करती थी कि चाँद की बुढ़िया के सर पर सफ़ेद बुर्राक बालों का एक बड़ा सा गुच्छा होगा। उसकी घड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। पता नहीं वो किस जहान में थे और कौन से खित्ता अर्ज़ के ऊपर परवास कर रहे थे। कितनी बड़ी है तेरी दुनिया खुदाया, और तूने इस इंसान को अक्ल देकर उसे कितना छोटा कर दिया है। वाह! नैया हैरत से कभी जहाज़ के अंदर देखती और कभी बाहर। बाहर वो ज़्यादातर देख नहीं रही थी, क्योंकि बाहर देखने से उसे हौल उठते थे। बहुत दूर नीचे दूर वादियाँ बच्चों के खिलौनों की मानद नज़र आ रही थीं, और जब वो सोचती कि इन वादियों से दूर कितनी ऊंचाइयों पर वो है तो एकदम इसका दम घुटने लगता, और फिर वो अंदर देखने लगती। खानम बड़े आराम से अपना सिगरेट पीते हुए एक अंग्रेज़ी नावल पढ़ रही थी। मुसाफिर जहाज़ में यूँ बैठे थे जैसे ये इनका घर हो। कुछ घूम फिर रहे थे, चंद इधर उधर आ जा रहे थे। कोई कॉफ़ी पी रहा था और कोई चाय, कोई एक दूसरे से गप लगा रहा था। हाँ, कभी कभी खानम नज़र उठाकर दाएं तरफ बैठे हुए 2 खुशपोश नौजवानों को ज़रूर देख लेती थी। खानम जब से जहाज़ में बैठी थी ये नौजवान उसकी नज़रों की जद में थे। ये बात नैया ने भी महसूस कर ली थी और ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि गालबन उनसे खानम की वाक़फ़ियत ज़रूर होगी। खानम की शनासाई किससे नहीं थी। कराची एयरपोर्ट से लेकर जहाज़ के अंदर तक कितने ही लोगों से इसकी सलाम व अलीक और हेलो हाय थी। बिलाखिर नैया ने भी एक मैगज़ीन निकाला और वर्क गर्दानी करने लगी। यकायक पढ़ते पढ़ते इसका ध्यान बढ़ गया। खानम किसी से बड़ी गर्मजोशी से बातें कर रही थी। नैया ने नज़र उठाकर देखा तो एक सूटेड बूटेड नौजवान खड़ा था। गालबन वो इन्हीं में से एक था जिस पर खानम बार बार निगाह डाल रही थी। आप कहाँ जा रही हैं खानम? इस नौजवान ने बड़ी खुश अखलाकी से पूछा। मैं तो ज़रा यूरोप जा रही हूँ। ज़रा? वो हंसा। आपके लिए मुश्किल है कि ज़रा की ज़रा कहीं भी चली जाए। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी यूरोप जा रहा हूँ। किस सिलसिले में? काम से। आप तो जानती हैं हम तो ठहरे मुलाजिम। हाँ भाई, ऐसी मुलाजमतें हर किसी के नसीब में हों। इतने में खानम की नज़र नैया पर पड़ गई, जो इन दोनों को बेवकूफ़ों की तरह देख रही थी। ये नैया है, मेरी सेक्रेटरी। नैया ने पेशानी पर हाथ रखकर सलाम किया। इस आदमी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ये हसन साहब हैं। खानम ने नैया से कहा। कौन है, क्या है ये मैं फिर बताऊंगी। हसन हंसने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ज़रा टॉयलेट की तरफ जा रहा था। जाइए, फिर मुलाकात होगी। ज़रूर, ये कहकर हसन चला गया। वो चला गया तो नैया इसकी तरफ मुड़कर देखती और सोचती रही, आखिर इसमें क्या ख़ास बात थी कि खानम पीछे जा रही थी। वो तो एक आम सा आदमी नज़र आता है। खानम ने नैया की तरफ देखा और बोली, सोजन सिलाई मशीन का नाम तो सुना होगा तुमने? हाँ हाँ, नैया जल्दी से बोली। इस वक्त मुल्क में वो सबसे बड़ी कंपनी भी तो है। हसन इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। अच्छा, नैया वाकई मुतासर नज़र आने लगी। ये बहुत काम के आदमी है, मैं जान गई थी। फिर खानम अपना रिसाला पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद नैया ने देखा हसन वापस खानम की जानिब चला आ रहा है। इसकी पहली निगाह नैया की जानिब उठी थी। वो मुस्कुराता हुआ आया और खानम के पास खड़ा हो गया। अरे बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? खानम ने इतनी बेतकल्लुफ़ी से कहा कि इसे बैठते ही बनी। फिर गज़ब खानम ने ये किया कि दरमियान वाली सीट की तरफ इशारा किया। एक तरफ खानम थी और दूसरी तरफ नैया। हसन दरमियान वाली सीट पर आकर बैठ गया। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? हसन ने मुस्कुराकर नैया की आंखों में देखा। बिल्कुल नहीं, मैं वैसे अच्छा हमसफ़र हूँ, बोर नहीं करूँगा। हाँ, अगर हमसफ़र हसीन हो तो फिर कौन उसे बोर करेगा? खानम ने हंसकर कहा। नैया समझ गई कि इशारा इसी की तरफ था। तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? खानम ने कहा। हमारे डायरेक्टर फाइनेंस शहरयार खान। कहाँ कहाँ जाओगे? पहले तो लंदन जाएंगे, वहाँ से जर्मनी और फिर हॉलैंड जाने का प्रोग्राम है। हॉलैंड तो इत्तेफाक से मैं भी जा रही हूँ, खानम ने कहा। अच्छा, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। और कहाँ कहाँ जाएंगी? मैं तो सिर्फ एक हफ़्ते के लिए आई हूँ। 2-4 दिन लंदन रह लेंगे, फिर उसके बाद हॉलैंड चले जाएंगे। लंदन में आपका क्याम कहाँ होगा खानम? मैं तो हिल्टन पार्क लेन में ठहरूंगी। और तुम लोग कहाँ ठहरोगे? हम लोग हिल्टन पार्क लेन में कहाँ ठहर सकते हैं? वो हंसकर बोला। क्यों भाई, हमें तो सरकार की तरफ से $80 रोज़ाना मिलते हैं, जबकि हिल्टन पार्क का किराया रोज़ाना तकरीबन $200 है। कसरे नफसी से काम मत लो, तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। अपनी जेब भी तो देखनी पड़ती है। चलो छोड़ो तकल्लुफ़ात, तुम भी हमारे साथ रह जाओ। नहीं खानम, हम वहाँ नहीं ठहर सकते। क्यों नहीं ठहर सकते? हमारे लिए वहाँ 2 सूट रिज़र्व हैं, एक हम आपको दे देंगे। मैं और नैया एक ही सूट में रह लेंगे। क्यों नैया? खानम ने नैया की तरफ देखा। बिल्कुल ठीक है खानम। हसन मुस्कुराने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना इनकार में ना इकरार में। शायद सोच रहा था। सिगरेट पीते हुए नैया की तरफ देखकर बोला, आप पहली मर्तबा यूरोप जा रही हैं? जी हाँ, नैया ने मलाइमत से जवाब दिया।
بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی؟ نہیں تو نیا ادا سے بولی، ایسی کوئی خاص نہیں، مگر بہرحال نئی جگہ دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ آپ خانم کے پاس کب سے ہیں؟ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ اتنے میں کھانا سرو ہونے لگا۔ حسان اٹھنے لگا تو خانم نے کہا، یہیں ہمارے پاس بیٹھ کر کھا لو، اب وہاں کیا جاؤ گے؟ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شہریار خان نے ٹرے کھولتے ہوئے مڑ کر حسان کی طرف دیکھا، اور شاید حسان نے اسے آنکھوں میں کہہ دیا تھا کہ اب میرا یہاں سے اٹھنا ممکن نہیں۔ مسکرا کر شہریار نے منہ پھیر لیا۔ نیا تم تیار ہو؟ خانم نے نیا کو اپنے اوپر خوشبوؤں کی بارش کرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہاں خانم، آج کیا پروگرام ہے؟ تم ایسا کرو، آج حسان اور شہریار کے ساتھ چلی جاؤ۔ میرا تو لندن کا چپا چپا دیکھا ہوا ہے اور میرے لیے اس شہر میں دلچسپی کا کوئی سامان نہیں سوائے ونٹر کی شاپنگ کے، جو میں آخری دن کروں گی۔ یہاں میرے 2-4 دوست ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ ایک تو نیچے آئے بیٹھے ہیں، ابھی ریسیپشن سے ان کا فون آیا ہے، میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ نیا خاموش رہی، پھر خانم بولی، حسان اور شہریار آج سارا دن گھومیں گے، میں نے انہیں تمہارے بارے میں سمجھا دیا ہے، تم ان کی کمپنی میں بور نہیں ہوگی۔ خانم، مجھے تو شاپنگ کرنا تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، حسان تمہیں آکسفورڈ اسٹریٹ لے جائے گا، وہاں ہر قسم کی چیزیں مناسب داموں میں مل جاتی ہیں۔ میں ڈارلنگ ہیئرٹس کے علاوہ کہیں سے شاپنگ نہیں کیا کرتی، میں ان کی پرانی کسٹمر ہوں، بس آخری دن وہیں جاؤں گی۔ دراصل خانم، میں موتی کے لیے کپڑے اور کھلونے لینا چاہتی ہوں۔ ارے یہاں بے شمار اور مشہور زمانہ دکانیں ہیں، مثلاً تم مدر کیئر میں چلی جانا، ہر عمر کے بچوں کے گارمنٹس وہاں سے مل جائیں گے۔ تم یوں کرنا، جیسے پہلے تھوڑی سی شاپنگ کر لینا، پھر ان لوگوں کے ساتھ سیر کا پروگرام بنانا، کیونکہ یہاں پر دکانیں شام کے 5 بجے بند ہو جاتی ہیں، ہمارے ملک کی طرح رات کے 10-11 بجے تک دکانیں کھلی نہیں رہتی۔ اچھا خانم، تو پھر آؤ۔ خانم نے اپنی چھتری اور بڑا سا پرس اٹھا لیا اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ کمرے کو تالا لگا کر حسان اور شہریار بھی باہر کوریڈور میں نکل آئے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیلو خانم، حسان نے مسکرا کر خانم کا استقبال کیا، مگر حسان کی نظریں نیا کے چہرے پر چپک سی گئی تھیں۔ نیا نے اس وقت گلابی رنگ کا میچنگ سوٹ پہنا ہوا تھا، ویسی ہی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، پپوٹوں کو پیازی شیڈ دینے کے سبب وہ بالکل گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ نیا نے خانم کے کہنے پر دوپٹہ اتار دیا تھا۔ یہاں دوپٹے کا جنجال پالنا کچھ آسان نہیں، دفع کرو اس کو، یہاں کون سا کسی نے دیکھنا ہے اور آنا ہے۔ اور واقعی نیا نے محسوس کیا تھا، یہاں نہ کوئی کسی کو جانتا پہچانتا ہے، نہ پرواہ کرتا ہے۔ یہاں اگر کوئی مادرزاد ننگا بھی چل رہا ہو تو کسی کو اچنبھا نہیں ہوتا، اور اگر ہمارے دیس میں بجلی کے کھمبے کو لال کپڑے لپیٹ دیے جائیں تو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ چاروں کوریڈور سے ہو کر لفٹ میں آ کر کھڑے ہوئے۔ حسان کی نظریں باقاعدہ نیا پر گردش کر رہی تھی اور نیا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ بڑی بے نیازی سے ریلنگ پکڑے کھڑی رہی۔ خانم حسان کو مخاطب کر کے آج کے پروگرام کے بارے میں بتانے لگی۔ نیا سوچ رہی تھی کہ واقعی خانم جادو کی پٹاری ہے، اس نے جہاز میں ہی حسان کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ ہوٹل میں اس کے پاس ٹھہریں گے۔ دوسرا سوٹ جو اس نے نیا کے لیے بک کروایا تھا وہ اسے اس نے دے دیا تھا۔ خدا جانے خانم نے کس مصلحت کے تحت 2 سوٹ بک کرائے تھے۔ آج انہیں لندن میں آئے دوسرا دن تھا اور ان 2 دنوں میں بے شمار آدمی خانم سے ملنے آئے تھے، اور ایئرپورٹ پر بھی اسے ایک صاحب لینے آئے تھے اور ہوٹل میں چھوڑ گئے تھے۔ بعد ازاں وہی صاحب رات کو پھر آئے تھے۔ اس وقت خانم انہیں کمرے میں لے آئی تھی۔ جاتے جاتے وہ صاحب خانم کو نوٹوں کا بنڈل دے گئے تھے، جسے خانم نے پرس میں ڈال لیا تھا، اور نیا کو بتا بھی دیا تھا کہ یہ سیٹھ جادو بھائی کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے یہاں ہمارے لیے ایک گاڑی اور پونڈز کا بندوبست کر رکھا ہے تاکہ ہمیں یہاں تکلیف نہ ہو۔ پہلا دن ان چاروں نے اکٹھے گزارا تھا۔ مادام تسادے کا عجائب خانہ دیکھا تھا، برمنگھم پیلس، پیکاڈلی سرکس، ٹرافلگر اسکوائر، ہائیڈ پارک اور تمام مشہور جگہوں کو دیکھ ڈالا تھا۔ دوپہر کا کھانا ایک مسلم آبادی والے ہوٹل میں کھایا تھا اور شام کو تھک ہار کر واپس آ گئے تھے۔ نیا جب صبح اٹھی تو نئے سرے سے فریش تھی۔ آج کا پروگرام خود خانم نے طے کر دیا تھا۔ وہ چاروں نیچے اتر کر ریسیپشن ہال میں آئے تھے تو وہاں ایک شخص پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ خانم کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ حضور کا شانی صاحب، آئیے آئیے۔ خانم نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور پھر سب کا تعارف بھی کروایا۔ تم میری گاڑی لے جاؤ حسان، میں کاشانی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اچھا پھر شام کو ملاقات ہوگی۔ تھینک یو خانم، حسان نے کہا۔ لندن جیسے شہر میں ایک موٹر کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا، مگر خانم نے تو انہیں اپنے خرچے پر ہوٹل میں بھی ٹھہرا لیا تھا اور حسان اسی بات پر بہت مشکور ہو گیا تھا۔ وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اس وقت صبح کے 11 بجے تھے اور ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی تھی۔ لندن میں دھوپ کا نکل آنا گویا دودھ کی نہر کا نکل آنا ہے۔ لوگ اتنے مسرور ہو جاتے ہیں کہ کام چھوڑ کر گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو نیا نے راستے میں بھی جا بجا دیکھا تھا، وہاں یہاں مرد و زن کرسیاں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ کئی خوش فکرے تو ملبوسات کی قید سے آزاد ہونے کو ترجیح دے رہے تھے۔ چند تختیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ گھاس پر لیٹے ہوئے تھے۔ چہل قدمی کرتے ہوئے لوگ، پٹھے لگاتے ہوئے لوگ کس قدر خوش تھے، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی عورت تنہا
نظر نہ آئی تھی۔ ہر خاتون خواہ بوڑھی ہو یا جوان، کسی نہ کسی مرد نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ یہاں اس دنیا میں جہاں عورت نے اپنی برتری منوا لی ہے، قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہے، ہر دوڑ میں مرد کے شانہ بشانہ ہے، خود مختار ہے، آزاد ہے، لیکن پھر بھی وہ مرد کے سہارے کی محتاج ہے۔ سہارا نہیں بلکہ رفاقت۔ تو کیا عورت کے لیے خوبصورت ترین رفاقت مرد کی ہی رفاقت ہے، اور مرد کی آخری منزل کیا عورت ہی ہے؟ اس لیے کہ یہ غلطی آدم اور حوا سے ہو گئی تھی، اس کا اعتراف دنیا کی ماں اور دنیا کے باپ نے کر لیا تھا۔ دنیا کے ہر آدم کو حوا کی، اور دنیا کی ہر حوا کو آدم کی ضرورت ہے۔ یہ اس کہانی کا خلاصہ ہے۔ گھومتے پھرتے ہوئے، مشہور مقامات دیکھتے ہوئے، سڑکوں پر کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں گھومتے ہوئے بھی نیا کا خیال بھٹک بھٹک جاتا۔ کبھی تو وہ کسی پارک میں سرسبز خطہ زمین پر لیٹے ہوئے کسی نوجوان جوڑے کو دیکھ کر چونک جاتی کہ سرے عام سنہرے بالوں والی حسینہ اپنا ریشمی سر اپنے محبوب کے چوڑے چکلے سینے پر رکھ کے ہنسی کی جھانجھنیں بجا رہی ہوتی ہے، اور وہ دونوں دنیا سے دور اپنی دنیا میں مگن ہوتے، اور کبھی کبھی بڑے بڑے اسٹوروں میں گھومتے ہوئے کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی یا کمپیوٹر پر انگلیاں چلاتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر وہ کھو سی جاتی۔ زندگی کی دوڑ میں ہر کوئی بکٹٹ بھاگا جا رہا ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی منزل ہے، مگر اس کی کون سی منزل تھی؟ ایسے میں حسان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چونکا دیا۔ نیا کو بڑا عجیب سا بھی لگا۔ حسان خواہ اس کا سرپرست بنا جا رہا تھا۔ سڑک پار کرنا ہوتی تو جلدی سے آگے ہو کر اس کی کمر میں بازو حمائل کر دیتا، اور ایسے میں وہ کچھ بھی نہ کہہ سکتی۔ اس کا خیال ہوتا کہ پورا ہجوم جو سڑک پار کر رہا ہے انہی کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس نے حسان کا بازو چھوڑ دیا تو وہ دونوں تماشا بین بن جائیں گے۔ کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوئی مخصوص چیز دکھانے لگتا، کبھی اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کا زاویہ ٹھیک کرتا اور اس کی تصویریں اتارنے لگتا۔ نیا اسے کیا کہتی؟ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ خانم نے اسے ہوٹل میں رکھ کر خرید لیا تھا، تو وہ بھی خانم سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ نیا جو کچھ بھی خریدتی وہ جلدی سے بل ادا کر دیتا۔ جب وہ اپنے بچے کے لیے خریداری کر رہی تھی تو ساری چیزیں اپنے پیسوں سے خریدنا چاہتی تھی، مگر اس نے بچے کے سامان کے پیسے بھی خود ادا کر دیے تھے۔ نیا کو بے حد برا لگا تھا، اور جب نیا نے زچ ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنس کر بولا، آخر آپ اتنی چیزیں کس کے بچے کے لیے خرید رہی ہیں؟ اتنی لگن اور محبت کے ساتھ۔ اسے خانم کی بات یاد آ گئی۔ خانم نے کہا کہ ہر ایک کو مت بتایا کرو کہ تمہارا ایک بچہ بھی ہے۔ آپ بوجھیں کس کا بچہ ہو سکتا ہے؟ نیا نے بھی گول مول بات کہہ دی۔ میرے خیال میں تو آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہوگا یا بھانجا بھتیجا ہوگا۔ نیا ہنسنے لگی۔ میرا اپنا بچہ نہیں ہو سکتا؟ باخدا نہیں، آپ تو کسی صورت میں بھی ایک بچے کی ماں نہیں لگتی۔ اچھا، نیا اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ویسے ہر عورت کسی نہ کسی بچے کی ماں ہوتی ہے فطرتاً۔ بڑی غیر شاعرانہ بات کہہ رہی ہیں آپ، وہ بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ماں جیسے مقدس رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، اصل میں مجھے عورت کا محبوب والا روپ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ نیا نے ایک دم پوچھ ڈالا۔ حسان نے فوراً جواب دینے کے بجائے سگریٹ سلگا لیا، جس سے نیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی شادی شدہ ہے۔ ایک کش لے کر حسان نے جی ہاں یوں کہا جیسے لٹھ ماری ہو۔ پھر تو آپ کے بچے بھی ہوں گے؟ اس نے بدمزگی سے نیا کی طرف دیکھا تو نیا جھٹ بول اٹھی، آپ کو بھی اپنے بچوں اور بیوی کے لیے خریداری کرنی چاہیے۔ آپ کو کچھ نہیں خریدنا؟ خریدوں گا، وہ کھسیانہ ہو کر بولا، مگر آخری دن۔ میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ شاید میں اس سلسلے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ آپ اس سلسلے میں میری مدد کر دیجیے گا، شہریار نے آگے ہو کر کہا۔ شہریار درمیانی عمر کا آدمی تھا، مگر ان کے ساتھ یوں چل رہا تھا جیسے کوئی سایہ ہو۔ ایک تو وہ ایسے ہی کم گو تھا، دوسرے حسان اس کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ چلیے آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں، میں آپ کی مدد کروں؟ نیا انہیں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں لے گئی۔ شہریار نے اپنے بچوں کی عمریں نیا کو بتائیں اور اس کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے مناسب دام کے کپڑے خریدے اور نیا کا شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں دوپہر کے 2 بج گئے۔ کھانا کھائیے گا؟ حسان نے نیا کے قریب ہو کر پوچھا۔ شکر ہے آپ کو خیال تو آیا، میرا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہاں لندن میں اتنی بھوک کیوں لگتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ مسلسل پیدل چل رہے ہیں اس لیے، شہریار نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، نیا نے ہاں کو ذرا لمبا کر دیا، تب اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت تھک گئی ہے، بلکہ نڈھال ہو گئی ہے، مگر تعجب ہے بے شمار بنڈل اٹھائے وہ بڑے مزے سے چل رہی تھی، جبکہ اس کے بہت سے بنڈل حسان نے بھی اٹھا رکھے تھے، پھر بھی اس نے کافی سامان اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور تھے اور ان میں بے شمار جدید طرز کے ملبوسات اور کوٹ وغیرہ لٹک رہے تھے۔ گزرتے گزرتے وہ رک کر ونڈو شاپنگ بھی کرنے لگتی، ہر چیز کو دیکھتی اور ہر چیز پر طبیعت للچاتی۔ خواہشیں زیادہ تھیں اور پیسہ کم۔ وہ سوچتی یہ ملبوسات یا ضروریات زندگی کی اشیاء نہیں بلکہ عورتوں کی خواہشیں اور آرزوئیں ہیں۔
کیا عورت کی آرزو یہی ہے بس؟ وہ اپنے دل سے پوچھتی تو دل چپ سا رہتا۔ اصل میں عورت ہمیشہ دو متضاد قسم کی خواہشوں کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ محبت مل جائے تو اسے دنیا کے ہر عیش کی طلب ہونے لگتی ہے، اگر دولت اور ہر آسائش مل جائے تو نا آسودگی کی سلیب پر لٹک جاتی ہے۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ؟ پھر کیا خیال ہے؟ حسان نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا، میں کچھ برگر وغیرہ لے آؤں یا ہوٹل میں چل کر کھانا کھائیں گے؟ چھی، ہرگز نہیں۔ نیا نے بڑا گندا منہ بنایا۔ کل جو آپ نے مجھے ہاٹ ڈاگ کھلائے تھے ان کے تصور سے ہی مجھے متلی ہونے لگتی ہے۔ کس قدر واہیات شے تھی۔ آہستہ بولے، یہ تو یہاں کے لوگوں کا من بھاتا کھانا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کیا ہے، ان کا من بھاتا کھانا تو سور بھی ہے۔ نیا نے منہ بنایا، دیکھیے ان کے گھر آ کر ایسی بات نہ کہیں، میں کوئی ڈرتی ہوں؟ ذرا دیکھیں نا دکانوں پر سور کا لال لال گوشت کس طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ تو مجھے دیکھ کر ہی ابکائیاں آنے لگتی ہیں۔ کس قدر گندی قوم ہے یہ۔ اچھا، آپ اس قوم کو بخش دیں اور اپنے اس خادم کو بتائیں کہ کیا کھانا پسند فرمائیں گی۔ واپس ہوٹل اگر چلے گئے تو کھانا کھا کر ضرور سستانے بھی لگیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ یہیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیں۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، شہریار نے تائید کی۔ اگر ہوٹل چلے گئے تو سیر کا وقت نکل جائے گا۔ چلیے، یہاں قریب ایک لبنانی ہوٹل ہے، آج وہاں آپ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حسان صاحب، آپ تو اس شہر سے اچھے خاصے واقف معلوم ہوتے ہیں، نیا نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ میں تقریباً ہر سال ہی آتا ہوں۔ اچھا، نیا نے حیرت سے کہا، اسی لیے تو اتنی بے نیازی سے گھوم پھر رہے ہیں۔ نیا کو حسان پر بہت رشک آیا۔ لبنانی ہوٹل کا کھانا اچھا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک تو یہ مسلمانوں کا ہوٹل ہے، دوسرے کھانا کھا کر کچھ پاکستان جیسا بھی ہوتا ہے۔ نیا کے منہ میں پانی آنے لگا۔ 2 ہی دن میں وہ پھیکے کھانے کھا کر اوب گئی تھی۔ رات 10 بجے جب وہ تھکی ہاری لفافوں سے لدی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی تو اسے خادم نے آ کر خانم کا ایک پیغام دیا، وہ آج رات اپنے دوست کاشانی کے پاس رہے گی اور ہوٹل میں واپس نہیں آئے گی۔ نیا بہت تھکی ہوئی تھی، انہوں نے رات کا کھانا بھی باہر کھا لیا تھا، اس لیے وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ بستر بے حد نرم تھا، ننھے بچے کے رخساروں کی طرح۔ نیا برف کی طرح اس میں اترتی گئی۔ تب اسے خیال آیا کہ یہ میٹرس وغیرہ کی ساری بدعتیں انہی ملکوں سے ہمارے ملک میں آئی ہیں۔ پھر اس کا دھیان خانم کی جانب چلا گیا اور آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ خانم کے نزدیکی دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ زندگی کے کتنے رنگ ہیں اس کے اندر پھر کشمکش ہونے لگی۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نیا چونک اٹھی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شکر ہے اس نے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک بدبودار بھپکا نیا کے نتنوں سے ٹکرایا۔ باہر حسان کھڑا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور وہ عجیب سے انداز سے مسکرا رہا تھا۔ نیا کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ حسان نے پی رکھی ہے۔ اس میں حسان کا کیا قصور تھا؟ یہاں تھے لوگ پانی کی جگہ بیئر پیتے تھے۔ پہلے دن تو جب اس نے میز پر رکھے ہوئے بیئر کے بڑے بڑے جھاگ بھرے جام دیکھے تو بہت ابکائی آئی، مگر اب 2-4 دن میں ہی اسے عادت ہو گئی تھی۔ جتنی بار اس نے حسان کے ساتھ کھانا کھایا تھا اتنی ہی بار اس نے بیئر پی تھی، اور حسان نے اب کیا پی رکھا ہے اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ ان بدبوؤں سے مانوس جو نہیں تھی۔ حسان کی چپتی ہوئی نگاہ چاقو کی طرح نیا کے کلیجے میں اتر گئی۔ نیا جی جان سے لرز گئی، مگر وہ مسکرا کر بولا، سنا ہے خانم آج رات باہر رہیں گی؟ جی ہاں، نیا نے آہستہ سے کہا۔ کیا آپ ابھی سو جائیں گی؟ جی ہاں، نیا نے پھر کہا۔ 2-4 دن کے تو تفریح کے ملے ہیں اور وہ بھی آپ سو کر تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ تھکاوٹ اتارنے کی دوا دوں؟ وہ ذو معنی انداز میں مسکرایا۔ نہیں، سونے سے میری تھکاوٹ خود بخود اتر جائے گی، نیا نے سمجھے بغیر جلدی سے کہا۔ تھوڑی دیر تاش کھیلتے ہیں، مجھے کھیلنا نہیں آتا، آپ شہریار صاحب کے ساتھ کھیل لیں۔ وہ صوفی تو جلد ہی سو گیا ہے، شاید اسے بیوی یاد آ رہی ہے۔ حسان ذرا سا لڑکھڑایا اور پھر دروازہ تھام کر بولا، اندر نہ بلائیے گا۔ نہیں، نیا نے جلدی سے دروازہ بھیڑ دیا، میں سونا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر گپ لگاتے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، پلیز اب آپ جائیں۔ نیا روحانسی سی ہو گئی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ بات کہہ کر نیا نے زبردستی دروازہ بند کرنا چاہا۔ اوکے بیبی، شب بخیر۔ وہ بڑے بےہودہ انداز میں ہنسا۔ پھر کبھی صحیح۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور پھر اندر سے چابی گھما دی۔ چابی گھمانے کے باوجود اس نے کئی بار دروازے کو اپنی جانب کھینچ کر بھی دیکھا۔ اچھی طرح تسلی کے بعد ہی اس نے کپڑے بدلے اور بستر کے اندر گھس گئی۔ اسی وقت سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا فون بج اٹھا۔ الہی خیر، نیا گھبرا گئی، کہیں یہ بھی حسان کی شرارت نہ ہو۔ ڈرتے ڈرتے ریسیور اٹھایا۔ شکر ہے خدا کا دوسری طرف خانم تھی۔ کیسی ہو نیا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اچھی ہوں خانم، ابھی تک سوئی نہیں؟ نیا نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا، رات کے 12:30 بج رہے تھے۔
बस अभी सोने जा रही हूँ। उदास तो नहीं हो? नहीं। घबरा तो नहीं रही? नहीं तो। जान, मैं सुबह 10 बजे पहुँच जाऊँगी। काशानी ने मुझे रोक लिया है। मुझे आपका पैगाम मिल गया था, नैया ने कहा। तुम लोग किस वक्त आए थे कमरे में? 10 बजे आ गए थे। बाकी लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, नैया ने बेजारी से कहा। तुम अकेले में घबरा तो नहीं रही? खानम ने फिर पूछा। जाने खानम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही थी, और दरअसल वो क्या पूछना चाहती थी? खानम, अब एक रात तो आपके बगैर गुजारनी ही है, सो किसी न किसी तरह गुजार लूँगी। शाबाश, तुम बहादुर लड़की हो। साथ वाले कमरे में वो लड़के भी तो हैं। जी हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इनसे कह देना। अब आधी रात को मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी खानम, और अब तो वो सो भी गए होंगे। अच्छा, तुम भी सो जाओ जाना। बहुत बेहतर खानम, शब बखैर। शब बखैर। नैया ने रिसीवर रखकर कंबल मुंह पर डाल लिया। नैया रात देर तक जागती रही थी। तोहमात के भूत इसे तमाम रात डराते रहे थे, इसलिए सुबह देर से उठी। तैयार होते हुए 10 बज गए। बाहर निकली तो हसन और शहरयार का कमरा बंद था। शायद वो लोग नीचे डाइनिंग हॉल में चले गए थे। नैया फिर कमरे में चली आई। अभी इसने नाश्ता करना था और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो नाश्ता कमरे में मंगवाए या नीचे चली जाए। फिर वो नीचे चली गई। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते हुए इसने देखा कि सारा डाइनिंग हॉल खाली था। सामने एक कोने में खानम और हसन सर जोड़े बैठे थे। इधर मशरकी कोने में गालबन एक ही जोड़ा बैठा था, और बस नैया थोड़ी देर खड़ी इन्हें देखती रही। जब वो अपनी बातों में मगन रहे तो नैया इनके करीब चली गई। उसे इतने करीब देखकर दोनों चौंके, और फिर खानम मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, कैसी हो? शुक्रिया खानम। नैया ज़बरदस्ती मुस्कुराई और खाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। आपके लिए नाश्ते का ऑर्डर दूं? हसन ने बड़े अदब से पूछा, जैसे रात में इसका भूत दरवाजे में आकर खड़ा हो गया था। जी हाँ, नैया ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें मालूम है नैया, हम क्या प्रोग्राम तय कर रहे थे? जी मुझे नहीं मालूम। आज हम सब लोग एम्स्टर्डम जा रहे हैं। हम सब कौन? मैं, तुम, हसन और शहरयार। अच्छा, 4 दिन हो गए हैं लंदन में ठहरे हुए। अब 2 दिन एम्स्टर्डम में रह लेंगे और फिर वापस आकर 1 दिन लंदन में रुककर पाकिस्तान चले जाएंगे। इतने में नाश्ता आ गया। नैया चुपचाप खाने लगी। आपके लिए और कॉफ़ी बनाऊं खानम? हसन ने पूछा। ज़रूर बनाओ। खानम सिगरेट का कश लेकर बोली। वो शहरयार साहब कहाँ हैं? यकदम नैया ने सर उठाकर पूछा। वो सुबह सुबह अपने एक अजीज़ से मिलने गए हैं, बस अब आने वाले होंगे, खानम ने जवाब दिया। नाश्ता करके तुम अपना सामान पैक कर लो। नैया, खानम ने कॉफ़ी का घूंट भरकर कहा। हमारा जहाज़ 1 बजे जाना है। 1 बजे और इतना कम वक्त है? मेरा ख्याल है पैकिंग तो 1 घंटे में हो सकती है। वैसे सारा सामान ले जाने की ज़रूरत भी नहीं, बस 2 जोड़े अपने बैग में रख लो। परसों तो फिर वापस लंदन आना होगा। बहुत अच्छा खानम। नैया ने नाश्ता किया और फिर माजरत करके ऊपर आ गई, क्योंकि इसको सारी शॉपिंग बिखरी हुई थी। वो चीज़ें समेटना चाहती थी। हसन और खानम वहीं बैठे कॉफ़ी पीते रहे। थोड़ी थोड़ी करके इसने बेशुमार चीज़ें ख़रीद ली थी, जिन्हें अब संभालना मुश्किल नज़र आ रहा था। ताहम इसने जल्दी जल्दी सारा सामान पैक कर लिया और 2 जोड़े अपने हैंड बैग में रख लिए। एक नाइटी और मेकअप का सामान भी। 11 बजे तक वो बिल्कुल तैयार हो गई थी। एकदम खानम बुखलाई बुखलाई कमरे में दाखिल हुई और बोली, क्या तुम तैयार हो? जी हाँ, मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई है। ये कहकर खानम गुस्ल खाने में चली गई। थोड़ी देर के बाद वापस आई और फिर बिस्तर पर दराज होगी। क्या बात है खानम? पेट में गड़बड़ है। लंदन आकर मुझे हमेशा ऐसा ही होता है। डॉक्टर को दिखा दें? मेरे पास दवा भी है। वैसे मैंने काशानी को फ़ोन कर दिया है, वो आता ही होगा और मुझे अपने डॉक्टर के पास ले जाएगा। नैया सोचने लगी शायद आज का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। इतने में हसन भी कमरे में आ गया और बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी कुछ नहीं कह सकती, खानम ने कराहते हुए कहा। फिर आज का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं? हसन बोला। नहीं हसन, ऐसा ना करो। मैंने वहाँ एक्यूरा इंटरकॉन्टिनेंटल में रिजर्वेशन करवाई हुई है। जहाज़ में भी सीटें बुक हैं। तुम ऐसा करो, नैया को साथ लेकर चले जाओ। अभी तक शहरयार भी नहीं आया। मैं भी 2-1 घंटे में सफ़र के काबिल हो जाऊंगी। दूसरी फ़्लाइट लेकर हम दोनों आ जाएंगे। क्यों नैया? हसन ने नैया की तरफ देखा। नैया बुखला गई। खानम, मैं तो आपके साथ जाऊँगी। डोंट बी सिली, खानम ने से झिड़का। ज़रूरी नहीं दूसरे जहाज़ में हमें बैक वक्त 4 सीटें मिल जाएँ। सफ़र में कुछ मजबूरियाँ होती हैं। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना जहाज़ का वक्त निकल जाएगा। रात 9 बजे तक हम ज़रूर आपके पास पहुँच जाएंगे। नैया बादल नख्वास्ता खड़ी हो गई। उसकी महार इसा खानम के हाथ में जो थी। ब्रिटिश एयरवेज का तैयारा बहुत खूबसूरत था। एयर होस्टेस भी अपने जाजिब नज़र यूनिफॉर्म में ज़्यादा मुस्तैद और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, मगर नैया का डरपोक दिल डरा डरा और सहमा सहमा था। जाने क्यों इस सफ़र में वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। साथ बैठा हुआ हसन इस पर परवानावार निसार हो रहा था। ज़िंदगी के ख्वाबों को एक और परवाज़ मिली थी। नैया पर अपने दिल को समझाई जा रही थी और इसकी हर बात सुनकर जबरन मुस्कुराई जा रही थी। आप हॉलैंड किस लिए जा रहे हैं? बिलाखिर नैया ने पूछ डाला। मैं मशीनों के नए मॉडल्स की डिज़ाइन लेने के लिए यूरोप आया हूँ। इसी सिलसिले में हॉलैंड जा रहा हूँ। यहाँ कितने दिन रहेंगे?
رہیں گے؟ تقریباً 1 ہفتہ رہوں گا۔ پھر کہاں جائیں گے؟ یہاں سے میں جرمنی جاؤں گا۔ اصل میں مجھے فرینکفرٹ جانا تھا اور بعد میں ایمسٹرڈم آنا تھا، مگر خانم کی وجہ سے مجھے ایمسٹرڈم کا پروگرام بنانا پڑا۔ خانم کا ذکر کرتے ہی حسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جلدی سے بولا، اصل میں اس وقت اچھی کمپنی مل رہی تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے ادھر والا کام کر لیں۔ دوسرا جہاز کس وقت آتا ہے؟ رات تک کئی جہاز آئیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ خانم کو سیٹیں مل جائیں گی؟ نیا نے پوچھا۔ خانم بڑی قیامت چیز ہے، وہ ہر وقت سیٹ حاصل کر سکتی ہے، رات تک وہ لوگ پہنچ جائیں گے نا۔ نیا کو پھر بچوں کی طرح استفسار کرنا پڑا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ حسان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں تو کس بات کا ڈر؟ میرے ساتھ تنہا سفر جو کر رہی ہیں، جب آپ ساتھ ہیں تو تنہا کب ہوں؟ نیا بات سے بات پیدا کر لینے کا فن جان گئی تھی اور اپنی بزدلی کسی پر ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر نیا سوچنے لگی، خانم اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ پتہ نہیں اس کی طبیعت ٹھیک بھی ہوئی ہوگی کہ نہیں۔ خانم اس وقت ہوٹل میں لیٹی بڑے مزے سے کاشانی کے ساتھ گپ بازی کر رہی تھی۔ شہریار کو اس نے صبح ہی موٹر دے کر بھیج دیا تھا کہ لندن کے مضافات میں اس کے جو عزیز رہتے ہیں وہ ان سے ملائے۔ عین وقت پر خانم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ نہایت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خانم نے نیا کو حسان کے ساتھ ایمسٹرڈم بھیج دیا تھا۔ پلاننگ کرنے میں خانم کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ 1 مہینہ پہلے سے خبر ملی تھی کہ سوزن سلائی مشین کی پبلک سیکٹر کمپنی کا ایڈورٹائزنگ بجٹ لاکھوں سے تجاوز کر گیا ہے۔ بس اس کے بعد خانم نے اس کے اکاؤنٹ کو حاصل کرنے کی سرتوڑ کوششیں شروع کر دی تھیں۔ اس کمپنی میں خانم کے براہ راست کسی سے دوستی نہیں تھی۔ کسی طریقے سے خانم کو یہ پتہ چل گیا کہ کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر حسان علی ہے اور ڈائریکٹر فائنانس شہریار مشین کے نئے ماڈلوں کا ڈیزائن لینے کے لیے یورپ جا رہے ہیں۔ وہ اپنے طور پر حسان علی کے پرائیویٹ سیکرٹری طفیل محمد اور ٹیکسیلو آپریٹر جاوید خان سے رابطہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں اور بالا اس نے حسان علی کے ٹور کی تمام تفصیلات حاصل کر لی تھیں اور انہی تاریخوں میں اپنا ٹور بھی رکھ لیا۔ نیا کو وہ ایک خاص مقصد کے تحت ساتھ لائی تھی۔ 4 دن نیا کے ساتھ گھوم پھر کر حسان علی اپنا مرتبہ بھول گیا تھا۔ ویسے بھی حسان علی بڑا منموجی آدمی تھا، بوتل اور عورت کے بدلے اس سے کچھ بھی کروایا جا سکتا تھا۔ یورپ میں وہ شبینہ محفلوں میں دل کھول کے دادے عیش دیتا تھا۔ خانم کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر موقع پر تصویر ضرور کھینچتی تھی، سو ان محفلوں کی بے شمار یادگار تصویریں خانم کے کیمرے میں تھیں، جن میں نیا بھی تھی اور جن کے بارے میں نیا بھی جانتی تھی۔ گو نیا بہت سی باتوں کو نہیں جانتی تھی، مگر اسے گھبراہٹ اس بات سے ہو رہی تھی کہ حسان علی ایتھکس نام کی کسی شے کو نہیں جانتا تھا۔ ایک بوتل اس کے آگے رکھ دی جائے تو وہ اپنا ایمان کا سودا بھی کر لیتا تھا، اور نیا ابھی تک دین، مذہب، ایمان، اقدار سب پر یقین رکھتی تھی۔ اور یہیں کہیں جہاز کے ساتھ ساتھ جیسے خواجہ عبدالرحیم بے پرواز کر رہا تھا، اور خواجہ عبدالرحیم کی موجودگی سے نیا کو بہت ڈر لگتا تھا۔ کاش کبھی ایسا ہوتا کہ وہ خواجہ صاحب کی آنکھوں سے بچ کر کہیں دور نکل جاتی۔